السلام علیکم، میں ہوں منیب احمد چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ کور فیکٹس۔ پچھلے چند دنوں سے ایک بیان کو لے کر ملک کے مختلف طبقات میں ایک ڈیبیٹ جاری ہے اور ایک دفعہ پھر سے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ بیان اصل میں ہے کیا؟ یہ بیان دیا گیا اور پھر اس کی وضاحت بھی دی گئی۔ آخر وضاحت دینے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ یہ سچویشن ہے کیا؟ کہیں یہ 5th جنریشن وار کا کلو تو نہیں؟ کیونکہ 5th جنریشن وار میں بھی چیزوں کو ایسے ہی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور کنٹراورشل بنایا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ واقعہ جس کے بارے میں ایاز صادق صاحب، جو کہ ایکس اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ہے کیا؟ یہ بات ہے 14 فروری 2019 کی، جب انڈیا کی سیکیورٹی فورس کا قافلہ جموں سری نگر ہائی وے پر جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ قافلہ پلوامہ ڈسٹرکٹ سے گزرا، اس قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا، جس میں انڈیا کے CRPF فوجی دستے کے 40 فوجی مارے گئے، جس کی ذمہ داری بعد میں جیش محمد نے قبول کر لی۔ لیکن ہندوستانی انتہا پسند جماعتوں نے الیکشن میں اس واقعہ کا ایج اٹھانے کے لیے خوب تماشا لگایا کہ پاکستان نے یہ حملہ کروایا ہے اور ہم اس کا بھرپور بدلہ لیں گے، اور پاکستان میں موجود جیش محمد کے کیمپ، جو کہ ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئے، انڈیا کو ہی نظر آتے ہیں، ان پر ہم حملہ کر دیں گے۔ خیر، اس کے بعد انڈیا نے بالا کوٹ پر ایئر سٹرائک کر دی، جس کے نتیجے میں یہ بیچارے ہمارے کچھ سفیدے کے درخت ہی گرا سکے۔ لیکن اس پر جو ہمارے بہادر ایئر فورس کے جوانوں نے جو بھرپور جواب دیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ان کے ایئر فورس کے طیارے دم دبا کر بھاگ گئے، اور جو کچھ ابھی نندن صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی سب نے دیکھا۔ خیر، اس کے بعد قومی سلامتی کے اداروں اور حکومت اور اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محض جذبہ خیر سگالی اور امن کا میسج دینے کے لیے ابھی نندن کو چھوڑ دیا، جس پر اب اپوزیشن اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور صرف الزام تراشی کے چکر میں اس واقعہ سے ریلیٹڈ بیان بازی کر رہی ہے، جس سے پورے ملک کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بھارتی میڈیا اس کا بھرپور ایج اٹھا رہا ہے۔ محض بیان بازی کے چکر میں فلور آف دا ہاؤس پر ایسے بیان دینا سراسر کم عقلی ہے، جس کی توقع ایاز صادق صاحب جیسے سینئر سیاستدان سے تو بالکل ہی نہیں تھی۔ اچھا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپس کی لڑائی میں پچھلے کچھ عرصہ سے یہ لوگ انڈیا کو کیوں دھکیلتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ PMLN کے دور حکومت میں عمران خان صاحب کی جانب سے کلبھوشن کو لے کر بیان بازی کی جاتی رہی اور نون لیگ پر الزامات لگائے جاتے رہے کہ نریندر مودی اور نواز شریف صاحب کے گہرے یارانے ہیں، اور یہ سب کچھ تو اب PMLN کی جانب سے یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ یعنی کہ ان ساروں کو اتنی سینس نہیں کہ اس سے ریاست کو کیا نقصان ہوگا، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ملک کا کیا امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ انہوں نے دشمن ملک کے ساتھ مل کر اپنی ماں بولی زمین کا سودا کر لیا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی افسوس صد افسوس کہ ہمارے سیاسی رہنما، خواہ وہ PTI سے تعلق رکھتے ہوں یا PMLN سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے، سب بولنے لگے اور ایک ایسے فورم پر بولنے لگے جہاں پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بالکل نہیں سوچتے اور بس الزام تراشی اور محض الزام تراشی کے چکر میں ملک کو بھی بیچ میں رگڑ دیتے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں میرا یہ خیال ہے کہ چلیں، ایاز صادق صاحب نے جو غلطی کی ہے اور بیان دیا ہے اور بعد میں وضاحت بھی دی ہے، اور ان کی وضاحت کو قبول کر لینا چاہیے اور اس معاملے کو گھسیٹنے کے بجائے یہی ختم ہو جانا چاہیے، تاکہ ملک دشمن عناصر کو بار بار پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔